خدا آباد رکھے سلسلہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، ورنہ ہم بری دنیا میں پہچانے نہ جاتے۔ خوش آمدید شمع درود پاک میں اپنے سب پیاروں کو ایک دفعہ پھر درود پاک کی درخواست کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خوش قسمت ہیں آپ جو آپ یہ چینل پر آ جاتے ہیں، اور خوش قسمتی ہے اس میں آنے کی، اس چینل پہ آنے کی۔ الحمدللہ یہ شمع درود پاک ہے، اور اس شمع درود پاک ایسی شمع ہے کہ یہ ہماری اللہ کی ذات کرم فرمائے ہمیشہ چلتی ہی رہے، اور تاکہ یہ ہمیں قبر میں جانے کے بعد بھی ہمیں یہ جلتی ہی ملے گی انشاءاللہ۔ یہ اتنی رحمتوں اور برکتوں والی یہ شمع ہے۔ درود پاک پڑھتے رہا کریں، اور درود پاک کم پڑھیں یا زیادہ، لیکن ضرور روزانہ پڑھا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگواتے رہا کریں، کیا پتہ کب کرم کی بارش ہو اور حاضری نصیب ہو جائے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ محمد۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اگر آپ نے درود پاک پڑھا، آپ روزانہ کوشش یہ کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد 20 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر زیادہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم کی شارٹیج ہے یا کچھ بھی ایسا، اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، یہ نہیں کرنا کہ چلیں جی تھوڑا پڑھ لیا ہے، یا کسی وقت زیادہ پڑھ لیا ہے، یا پھر کسی وقت پڑھا نہیں گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پڑھنا ہے اور ڈیلی پڑھنا ہے۔ آقا دو جہاں، آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے جو فرشتے ہیں نا، یہ نیکیاں لکھنے والے اور یہ بدی لکھنے والے دونوں ایک دم سے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ جو نیکیاں لکھتا ہے وہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جو بدیاں لکھتا ہے وہ ایک دم وہ بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، نیکیاں بدیاں جو لکھی ہوتی ہیں نا وہ مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ کتنی یہ بڑی بات ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، تو پھر درود پاک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے پڑھتے ہیں، اور ہماری ذات پر 10 رحمت و نازل اسی وقت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ درود پاک کی شمع آپ دل میں جلا لیں، یہ ہمیں قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اور یہ شمع جب ہمیں وہاں پر جلتی ہوئی ملے گی نا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شمع درود پاک میں ہم نے درود پاک کی ایک شمع جلائی تھی وہاں پر، اور درود پاک پڑھنا شروع کیا تھا۔ اور اللہ پاک ہمیں ہمیشہ یہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیدار چاہیے نا، تو درود پاک صرف پڑھنے سے آئے گا آپ کو۔ درود پاک ایسی چیز ہے، آپ جمعرات والے دن، جمعرات والی رات، تہجد کے ٹائم اٹھ کے اگر آپ 1000 دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن پڑھنا اپنے دل سے ہے، اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، اور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایک جمعرات نہیں ہوگی نا، تو نیکسٹ جمعرات میں امید رکھیں آپ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور زیارت ہوگی، اور وہ شرف آپ کو دیں گے اپنے گھر میں بلانے کا، کسی وقت وہ بلا سکتے ہیں۔ اور یہ صرف درود پاک کی وجہ سے، وہاں پر بھی جانا درود پاک کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ صرف درود پاک، اب جتنا آپ کو طلب ہے مدینہ پاک جانے کی، مکہ پاک جانے کی نا، تو آپ درود پاک پڑھیں۔ اور ہماری خدا سے بھی یہی ہے، اے اللہ ہمیں درود شریف کے رنگ میں رنگ دے، تا قیامت اس کی روشنی، اس کا نور ہمارے دلوں میں رہے،
اور ہماری قبروں تک جاری و ساری رہے، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی شخص اگر درود شریف پڑھے اور دوسروں تک پہنچائے بروز قیامت محمد میں اسے ہاتھ میں لے کر جنت میں جاؤں گا۔ اور درود پاک یہ نہیں کہ کبھی کبھی کسی موسم کے لیے ہے، یہ نہیں، درود پاک ہر موسم کا ورد ہے، چاہے گرمی ہے، چاہے سردی ہے، چاہے دن ہے، چاہے رات ہے، آپ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں درود پاک۔ اور بس کوشش یہ کیا کریں کہ آپ ڈیلی پہ پڑھا کریں، ڈیلی کی بیس پہ پڑھا کریں، اپنے بچوں کو ہدایت دیا کریں۔ آپ اگر لیڈیز ہیں گھر میں، آپ ہیں چلتے پھرتے، آپ درود پاک پڑھا کریں، اور کچھ ٹائم ایسا نکالیں جس میں آپ کہ علیحدہ بالکل یکسوئی کے ساتھ علیحدہ بیٹھ کے آپ بالکل خاموشی سے کہ صرف آپ اپنے رب کے آگے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ میرا درود پاک نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچائیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کہاں تک پہنچیں گے۔ یہ میں بڑے وثوق سے آپ سے بات کر رہی ہوں، تو آپ اس طرح پڑھیں، وہ چاہے آپ 100 دفعہ بیٹھ کے پڑھ لیں، میٹر یہ نہیں کرتا کہ آپ نے 1,00,000 دفعہ پڑھ لیا ہے، 1,00,00,000 دفعہ پڑھ لیا، نہیں، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنی یکسوئی سے پڑھتے ہیں، کتنے سکون سے، کتنے آرام سے۔ دیکھیں اگر آپ درود پاک پڑھ رہی ہیں، اسلام پیش کر رہی ہیں، تو آپ کا اگر کسی عام بندے کے ساتھ اسلام ہاتھ ملا رہے ہیں اور آپ کا منہ ادھر ہے، آپ کا ہاتھ ان کے ساتھ مل رہا ہے، یہ کیا فائدہ؟ مزہ یہ ہے جس کے ساتھ سلام کی جائے، جس کے ساتھ سلام ہاتھ ملا کے پاس کھڑے ہو کے سلام لی جاتی ہے نا، تو جب وہ بھی جواب دیتا ہے نا، تو وہ جو جواب دیتا ہے نا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، تو کتنی بڑی بات ہے، وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ جب ہم پیش ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑھ رہے ہیں کہ کیسی کمال کی بات ہے، پھر جب ہم ان کو پیش کرتے ہیں، آگے ہمیں وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم جب سلام کا جواب وہ ہمیں دیں گے تو پھر وہ کیسی سلامتی ہوگی ہمارے لیے۔ لہٰذا آپ اس شمع کو جلائیں، اور ایسے ہی کمنٹس میں آپ مجھے دعاؤں کے لیے ضرور کہا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور جب بھی آپ میرے چینل پہ آئیں 1 دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیا کریں کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کو تو ثواب ہے، مجھے بھی ساتھ ملے گا، اور آ کے آپ شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ اللہ پاک اس شمع کو آگے سے آگے بھیجے، آگے سے آگے یہ چلتی ہی رہے شمع، آمین ثم آمین۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔